نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحب الخير لشديد ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، موجودہ دور میں رزق حلال اور لقمہ حلال کمانا، لقمہ حلال کھانا اور اپنے گھر والوں کو لقمہ حلال کما کر کھلانا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہو گیا ہے۔ مشکل ترین کاموں میں سے موجودہ دور میں، فتنوں کے دور میں یہ کام بن گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ حلال کی تلاش کرے اور لقمہ حلال کے لیے کوشش کرے اور لقمہ حلال ہی کمائے جس پر اس کو یقین ہو، اور اس لقمہ حلال کو ہی اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ کھلائے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو تم پر ایک وقت ایسا آئے گا
جس میں بندہ اس چیز کی کوئی لحاظ نہیں کرے گا، اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا کہ وہ حلال سے کما رہا ہے کہ حرام سے کما رہا ہے۔ اور اگر ہم بغور مطالعہ کریں، اپنے اس معاشرے کو دیکھیں جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ لقمہ حرام نظر آتا ہے، حرام کی آمیزش نظر آتی ہے، سود نظر آتا ہے، سود کی قسمیں نظر آتی ہیں، اور قسم قسم کے نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقے مال کمانے کے نظر تو آتے ہیں، جس میں بندہ جو ہے وہ مالدار ہوتا تو نظر آتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی روح سے وہ لقمہ حلال نہیں کما رہا ہوتا، وہ لقمہ حرام کما رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا فتنہ عورت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ یہ جو فتنہ مال کا فتنہ ہے نا، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ویسے تو ہر بات ہی سچی ہے، لیکن اس دور میں آپ کو نظر آئے گا کہ مال کتنا بڑا جو ہے وہ فتنہ ہے، یہ بندے کے لیے کس طرح جو ہے وہ آزمائش کا سبب بن گیا ہے۔ پچھلے خطبے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رزق حرام سے بچا کیسے جاتا ہے۔ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 4 ایسے اسباب بیان کروں گا جو رزق حرام کمانے کا سبب بنتے ہیں۔ بندہ لقمہ حرام کیوں کماتا ہے، کیوں کھاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ آخر کچھ تو وجوہات ہیں نا، کچھ تو اسباب ہیں، جن اسباب کی بنیاد پر بندہ لقمہ حرام بھی جو ہے وہ کماتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے۔ غیر مسلم لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کے لیے تو خنزیر بھی حلال ہے، وہ تو کھا رہے ہیں، ان کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو پابندیاں ہیں، یہ پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں مسلمانوں پر، مومنین پر، مومنوں پر، کہ یہ تمہارے لیے پابندیاں ہیں۔ جب ہم بکرا کھا سکتے ہیں تو خنزیر کیوں نہیں کھا سکتے جی؟ اللہ نے پابندی لگا دی، بکرا کھا لو، خنزیر نہیں کھانا۔ بکرا زندہ ہے وہ کھا لو، اگر وہی مردار ہو گیا تکبیر کے بغیر تو نہیں کھانا، بھئی اللہ نے کہہ دیا نہیں کھانا۔ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے، قرآن و سنت، قرآن و سنت بنیاد ہے، اور قرآن و سنت ہمارے لیے حدود مقرر کرتی ہے، یہ تم نے کھانا، یہ تم نے نہیں کھانا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ غیر مسلم تو دور، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ لقمہ حرام کھانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ وہ لقمہ حرام کھا کیسے جاتا ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ شیطان نے اس کے لیے دنیا کو مزین کر دیا ہوتا ہے۔ سبب یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو آتا ہے ملتا ہے اس کو اکٹھا کرو، اس کا اللہ اور آخرت کے دن پر اس طرح یقین نہیں ہوتا جس طرح یقین کرنا چاہیے۔ وہ نام کا مسلمان ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں۔ ایک بندہ کسی کہتا ہے کہ بھئی سود، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو سود زیادہ ہوتا نظر آتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے لوگ، یہ جو یورپ کھڑا ہے سارے کا سارا سود پر کھڑا ہے، لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور مال کما بھی رہے ہیں، ان کی دنیا حسین بھی بڑی نظر آتی ہے، خوبصورت بھی بڑی نظر آتی ہے۔ یہ جو مسلمان ہے نا، یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر یہ لقمہ حرام اس کو پتہ ہے یہ حرام واضح ہے، پھر وہ تیار ہو جاتا ہے، پھر تو سمجھے وہ اس کا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پابندیاں پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں، وہ سب کچھ سمجھتا درست ہے۔ یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے پھر وہ کیوں یہ کام کرتا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان راتوں رات مالدار ہونا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی بندہ راتوں رات مالدار بننا چاہتا ہے، مادیت پسند ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چھو منتر کے ذریعے کوئی اعلیٰ دین کا چراغ، جس طرح وہ کہانیاں سنتا ہے اور پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا چراغ ہو کہ میں دنوں میں جو کروڑ پتی بن جاؤں، اور پیسے میرے پاس ہونے چاہیے، چاہے اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کرنے پڑے، چاہے حرام ذرائع اختیار کرنے پڑے۔ اب دیکھ لیں لوگ جان کی بازی لگا دیتے ہیں یورپ جانے کے لیے، یہ ڈنکی سسٹم ہے، نظر بھی آتا ہے یا موت ہے یا زندگی ہے، اس میں سے آدھے سے زیادہ چانس یہ ہوتے ہیں کہ تو سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ لیکن لوگ دنیا کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ مال کی قدر ہے، مال کی محبت ہے، مال ہی سب کچھ ہے،
وہ راتوں رات مالدار ہونے کی خواہش میں اپنی جان کی بازی لگانے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، خودکشی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شہید ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ خودکشی کرتے ہیں۔ جس بندے کو یہ پتا ہے کہ میں ڈنکی لگا رہا ہوں یا میں چوری جا رہا ہوں، میں سرحد پر مجھے گولی مار دے گا یا مجھے کشتی کو ڈبو دے گا، جس طرح بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں، اور وہ ڈوب جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ مارا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں، جانے سے پہلے نہیں پتا کیوں گے؟ وہ راتوں رات مالدار بننے کی جو خواہش ہے نا، یہ بندے کو خراب کرتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ ہم نے تو دنیا میں جو لوگوں کی تقسیم رکھی ہے نا مال کی، یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے کے متحد رہے، کام چلتا رہے۔ اگر سبھی کے پاس ایک جیسا مال آ جائے گا تو دنیا کا نظام نہیں چلنا تھا۔ کون کسی کی فیکٹری میں ہاتھ کالے کرتا ہے؟ کون کسی کی فیکٹری میں کاروبار کرتا؟ ایک بندہ محنت کرتا ہے، ہاتھ کالے کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈبو دیتا ہے مٹی میں، اور پھر جو ہے وہ رات کے وقت جو مزدوری لیتا ہے وہ کسی ایسے بندے سے لیتا ہے جس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پیسے کے ساتھ کاروبار چل رہا ہے۔ اس کے پاس پیسے تھے، اس کے پاس محنت تھی، مزدوری تھی، ہنر تھا، اس نے اس کا کام کیا، آگے یہ اپنے مال کے ذریعے کام کروائے گا۔ بہرحال یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے۔ سارے بادشاہ ہوتے، سب کے پاس سونا چاندی اور سارا ایک جیسا مال ہوتا، یہ دنیا کا نظام کس طرح چلتا؟ اور میں نے آپ کو ایک بنیادی نقطہ یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ مسلمان کے لیے بنیادی نقطہ یہ سمجھنے والا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے کھول دیتا ہے، کسی کو بادشاہ سے فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کبھی مال زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی مال کم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جن کے پاس مال ہوتا ہے سدا مال تو نہیں ہوتا، کئی نسلیں کھاتی ہیں لیکن بعد میں فقیر ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہم جیسے غریب لوگ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، کہاں سائیکل ہوتا تھا سب کے پاس؟ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو سہولیات ہمارے پاس وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ تبدیلی، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے بنیادی طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں بندے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کتنا رزق اس نے کھانا ہے۔ ایک تیرا آخری نوالا جب تک تو کھا نہیں لیتا تجھے موت نہیں آتی، رزق تیرا موت کی طرح پیچھا کرتا ہے۔ تیرے ہونٹوں کے نیچے نوالا ہے لیکن قسمت میں نہیں ملے گا، لیکن جو نوالا تیری قسمت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے نیچے بھی ہو تو اللہ اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی انسان چھوٹی موٹی محنت کرتا ہے اور ایسے سبب بنتا ہے اور بندے کے سامنے رزق آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لگتا ہے رزق میرے مقدر دا سی، کھانا آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے آ جاتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہاں پر میری جو ہے مجھے کھانا مل جائے گا۔ اور ہماری دنیا میں کئی ایک ایسے واقعات، کئی ایک ایسے منظر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ رزق ایسے ہی سامنے آ جاتا ہے، کیوں؟ وہ ہمارے مقدر میں ہوتا ہے۔ یہ بات اصل سمجھنے والی ہے۔ دنیا میں بربادی اور لقمہ حرام کھانے کا جو سبب بنتا ہے نا، جس کے ساتھ بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کماتا بھی ہے، حرام کھاتا بھی ہے اور حرام کو کھلاتا بھی ہے، اس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا، اور وہ راتوں رات مالدار بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ دنیا کو اللہ نے اس کے لیے مزین کر دیا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور دنیا اس کے آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے، ملنی پھر اتنی ہوتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں یہ بھی کہا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی باریک بین ہے۔ قرآن نہیں کہتا لطیف خبیر حکیم علیم، ان اللہ بکل شیء علیم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تمہارے ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کے پاس علم ہے، اللہ جانتا ہے تمہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ جب اللہ بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے، قرآن میں پڑھے تو حضرت زکریا کہنے لگے پھل کدھر سے آئے ہیں؟ وہ تو کہنے لگی وہ تو اللہ نے دیے ہیں۔ وہ حضرت خبیب کو جیل کے اندر جو ہے وہ انگور مل گئے، دیکھنے والی نے دیکھا یہ کدھر سے آ گئے، وہ اللہ کھلاتا ہے۔ جب بندے کے مقدر میں رزق ہوتا ہے تو اللہ کھلاتا ہے بندے کو، اور اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔
تو پہلی جو چیز ہے بربادی کی، حرام خوری کی، حرام کھانے کا جو سبب بنتا ہے وہ یہی چیز ہے کہ بندہ راتوں رات مالدار بننا چاہتا ہے۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بس مال آ جائے، وہ چاہے کدھر سے بھی آئے۔ اور اس فتنے کے دور میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا، اور یہ وہی وقت ہے کہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ پچھلے دنوں ایک چیز سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی۔ بندہ جو ہے وہ ایک بوڑھا بندہ جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی کو سمجھاتا ہے، ایک دیہاتی بندہ، ایک بوڑھا بندہ دیہاتی کو، سادہ سا بندہ، وہ کسی ککر کے نیچے جو ہے وہ درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے وہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور تو یہاں پر آرام کر رہا ہے؟ لیکن کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر بیٹھ کر اس درخت کے نیچے، سائے کے نیچے آرام کر رہا ہے؟ سمجھانے کے لیے ذرا حکایت ہے۔ وہ ان بزرگوں سے کہتا ہے اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگے تو کام شام کر، کوئی 4 پیسے کما۔ وہ کہنے لگے اچھا کام بھی کر لیا، 4 پیسے بھی کما لیے، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تیرے پاس پیسے آ جائے گے تو مالدار بن جائے گا۔ اس نے کہا پیسے بھی کما لیے، مالدار بھی بن گیا، پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا پھر تو کو اپنا بہت سارا بڑا گھر بنا لینا۔ کہنے لگا پیسے مل گئے، گھر بھی بنا لیا، پھر کہنے لگا پھر کو گاڑی وغیرہ خرید لینا، تو کو اچھے سفر کرنا، گاڑی رکھ لینا۔ اس نے کہا گاڑی بھی آ گئی، پھر کوئی اچھی جگہ شادی کروا لینا، تیرے بیوی بچے ہوں گے، تیرے لیے رونق ہوگی۔ کہنے لگا شادی بھی کروا لی، بچے بھی ہو گئے، پھر تو وہ کہنے لگا ایسا پھر تو بچوں کے ساتھ اچھا کھانا پینا کر لینا، گھر میں آسائشوں کے ساتھ رہنا، کوئی نوکر چاکر رکھ لینا، سب کچھ کر لینا، تیرے بچے اچھے پڑھ لکھ جائیں گے، تیرا ایک نام ہو جائے گا پورے گاؤں میں۔ کہتا سب کچھ ہو گیا، بچے بھی جوان ہو گئے، پڑھ لکھ بھی گئے، سب کچھ ہو گیا، اور پھر تو بچوں کی شادی کر لینا پیسوں کے ساتھ، تیرے کام آئیں گے۔ وہ کہنے لگا بچوں کی شادی بھی کر لی، پھر کیا کروں؟ وہ کہنے لگا اچھا پھر تو ایسا کر، پھر مال کے ساتھ تو 4 دن آرام کر لینا، 4 دن تیرے بیوی بچے سب کی شادی ہو جائے گی، تو تھوڑا سا آرام کر لینا۔ تو وہ کہنے لگا اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو اب بھی آرام ہی کر رہا ہوں، کہ اخیر بھی آرام ہی ہے۔ اصل میں انسان سمجھے اس بات کو کہ انسان جتنی بھی محنت کرے گا اخیر موت ہے، اخیر موت ہے۔ یہ جتنے بھی ہم لوگ لقمے حرام کی طرف جاتے ہیں، آسائشوں کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ کی حدود کو توڑ کر، اخیر موت ہے، اخیر قبر کی مٹی ہے تیرے لیے، تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا۔ باقی نظام کس طرح چلے گا؟ جس طرح ہمارا چل رہا ہے باپ دادا کے بغیر، اس طریقے سے ہماری اولادوں کا بھی ہمارے بغیر بھی چلے گا۔ دنیا تو نہیں رکتی، دنیا تو اللہ جانتا ہے جس دن فوتگی ہوتی ہے اس دن نہیں روکتی ہے۔ فوتگی کے ہوتے ہی اچھا کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، بندے کے مرتے ہی کھاتے ہیں فوتگی کی روٹی پر، عام دنوں سے اچھا کھانا پکتا ہے، دنیا نہیں رکے گی۔ تو کبھی بھی بچوں کی خاطر بندہ لقمہ حرام نہ کمائے۔ یہ جو راتوں رات مالدار بننے کی خواہش ہے نا، اس کے پیچھے سبب یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے گا۔ اور آج بربادی کا سبب یہ ہے سٹیٹس، شریکہ، برادری، میرا برادری میں نام ہو جائے، میرا گھر سب سے بڑا بن جائے، میری بلڈنگ سب سے بڑی بن جائے، میرا کسی ٹاؤن کے اندر کسی بڑے علاقے کے اندر گھر بن جائے، میرے پاس گاڑی آ جائے، اور میرے بچے جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پڑھنا شروع کر دیں، میں ان کی شادیاں اونچے گھروں میں کرنا شروع کر دوں، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، اور میرے پاس بس مال ہو، میرے نیچے نوکر چاکر اور سب کچھ ہو، میری ایک فیکٹری میں سب کچھ ہو۔ یہ چیزیں ہیں، اور ہے کیا انسان کے لیے؟ ہاں حلال ذرائع سے کمائے، زکوٰۃ دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن لقمہ حرام، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جو بندہ یہ کرتا ہے، یہی ایک بڑا بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں راتوں رات مالدار ہو جاؤں۔ ایک سبب۔ دوسرا سبب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، دوسرا سبب ہے انسان کی مال کے ساتھ شدید محبت، مادیت پسندی، مال کے ساتھ حد سے زیادہ پیار، حد سے زیادہ پیار۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کے ساتھ بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، بڑا پیار کرتا ہے۔ اور ہم میں سے آپ کو بھی، مجھے بھی مال کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اللہ نے تو قرآن میں کہا، اللہ نے دنیا کو مزین کر دیا لوگوں کے لیے شہوات کی محبت سے، سونے چاندی سے،
یہ دنیا کی زینت ہے. مال کے ساتھ مجھے اور آپ کو بڑا اللہ کہتے ہیں بڑا ہی شدید پیار ہے، تم بڑی سخت محبت کرتے ہو مال کے ساتھ. اور سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور تم مال کی محبت کے اندر بڑے ہی سخت ہو مال کی محبت میں. یہ قرآن کہتا ہے بڑی شدید محبت کرتے ہو تم مال کے ساتھ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد کے پاس، ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، سونے کی 2 وادیاں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے. یہ ہزاروں 2000 اور یہ لاکھوں والی باتیں ہی نہیں ہیں، یہ ڈالروں والی تو بات ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا آدم کے اولاد کے پاس، ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں. اور تولا شولا یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. سونے کی 2 وادیاں ہوں ابن آدم کے پاس، تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک اور ہو. یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت، یہ ہے میری اور آپ کی خواہش. یقین کریں کئی ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں سر کھرکن کا ٹائم نہیں ساڑھے کو، اور پیسے اتنے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں سر کھرکن کا ٹائم نہیں. بد نصیبی. اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم نہیں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے مال لوگوں کو مہلت اس لیے زیادہ دی ہوتی ہے اور زیادہ گناہ کرو، اور زیادہ گناہ کر. یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں نا پیسے زیادہ اللہ ہم سے راضی ہے. مال زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے. اللہ بعض دفعہ مال زیادہ دے کر بھی آزما لیتا ہے، بعض دفعہ مال کم کر کے بھی آزماتا ہے. ایسا مال جس کے ساتھ بندہ اللہ سے دور ہو جائے نا، وہ سمجھ لیجیے میرے لیے آزمائش کا سبب ہے. یہی تو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ کی محبت نے، کثرت کی محبت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان بڑا ہی سخت ہے، شدید محبت کرتا ہے مال کے ساتھ. ایک مرتبہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا صدقے کا مال آیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ دے. کوئی مال غنیمت کا مال تھا، کوئی چیز مال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رکھا، آپ تقسیم کر رہے تھے. حضرت عباس آئے نا تو حضرت عباس، کیونکہ آل محبت پر صدقہ تو حرام ہے، یہ کوئی دوسرا مال ہوگا، شاید مال غنیمت کا تھا. مال غنیمت کے مال میں سے یہ وہاں پر باہر رکھا ہے نا مسجد میں، مسجد نبی میں تقسیم ہوتا. حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے لیں جتنا لینا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا بچھایا، کپڑا بچھا کر نا اس کو بھرنا شروع کیا. بھرتے گئے کافی زیادہ بھر لیا. جب اس کو باندھ کر اٹھانے لگے نا تو پھر اٹھایا نہ جائے. باندھ کر وہ پانڈ چکن لگے نا، جب باندھ کر اٹھانے لگے نا تو اٹھایا نہ جائے. تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے بھتیجے تھے کہ آپ ساتھ لگیں اور اٹھوا دیں، تھوڑا سا سہارا دیں. جس طرح بندہ کسی سے کہتا ہے یار یہ سامان ہی اٹھوا دو، تھوڑا سا کندھے پر تو آئے نا، بعد میں لے جاؤں گا. اٹھاتے ہوئے تھوڑی مشکل ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ میں تو نہیں اٹھواؤں گا، میں تو نہیں اٹھواتا. تھوڑا سا کم کیا، پھر اٹھایا، پھر کم کیا، پھر کم کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی نا تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان مال کی محبت میں کتنا زیادہ جو ہے وہ سخت ہے. مال اٹھایا نہیں جا رہا لیکن باندھ زیادہ لیا کہ میں یہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں، زیادہ سے زیادہ، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا پڑا. نکال کر پھر جتنا اٹھا سکتا ہے انسان اتنا اٹھایا. یہ انسان کی محبت ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کر لو اکٹھا اور اکٹھا کر لو. کئی لوگ سمجھتے ہو میری اگوں 7 پیڑھیاں کھان گیاں. اوے اللہ کے بندے تیری کیا ٹینشن ہے کہ تو اگلی 7 نسلوں کی سوچ رہا ہے. جو بھی آئے گا دنیا میں وہ اپنا رزق لے کر آئے گا. اور ہماری سوچ کیا ہے؟ اتنا کماؤ، اتنے پیسے اکٹھے کرو کہ اگلی 7 نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کر کھائیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ حساب تو نہیں دینا ہے. ایسے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہ حساب کتاب میں اڑے رہیں گے. جتنا مال ہمارے پاس زیادہ ہے، جتنی نعمتیں آسائشیں زیادہ ہیں، اتنا ہی سب ہمارا حساب لمبا ہو رہا ہے. تو یہ دوسری چیز، دوسرا سبب کہ انسان مال کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حرام مال کھاتا ہے. اس کی محبت بہت زیادہ، اور یہ پرواہ نہیں کرتا حلال ہے حرام، کہتا آنے دو آنے دو. کس
کسی انداز میں بھی آئے وہ اپنے دل کو مطمئن کر لیتا، کہتا کوئی بات نہیں حلال ہی ہے آنے دو۔ یہ دوسرا سب بڑا سبب ہے حرام مال کھانے کا۔ وہ تو گئے بزرگ ہمارے، اور وہ نیک لوگ گئے جو یہ سوچتے تھے کہ یہ پیسے جو کما رہا ہوں میں نے اپنی اولاد کو حلال کھانا ہے، حلال کھلانا ہے، اور وہ تھوڑا کھلاتے تھے۔ سردی گرمی میں ایک بھائی کے کپڑے دوسرے بھائی کو پہنا دیتے تھے، بڑے کے کپڑے چھوٹے کو پہنا دیے۔ ان کا یہ اسٹیٹس، یہ وہ چکر نہیں تھا جو روزانہ ہم لگاتے ہیں۔ ہم تو برباد ہی اس چکر میں ہو گئے، ہمیں تو خواہشات نے برباد کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے خطبے میں، ہمارے ہاں تو خواتین مرد بھی، وہ جو ایک مرتبہ کپڑا پہن لے وہ کہتے دوسری مرتبہ توہین ہوتی ہے، میں تو نہیں پہنتا، یا میں تو نہیں پہنتی۔ گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ یہ تو میں نے پچھلی شادی میں پچھلے فنکشن میں پہنا تھا، اب میں پھر سے یہ کپڑا پہنوں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اسی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو برباد کر دیا اس چیز نے، خواہش پرست ہو گئے ہم لوگ۔ یہ شدید محبت ہے ہماری مال کے ساتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو والد گرامی کہنے لگے اور لقمہ حرام تو دور کی بات ہے، شبے کا بھی 1 روپیہ 1 درہم بھی نہیں ہے، پیور حلال کے پیسے ہیں جو میں نے اپنی اولاد کو کھلائے ہیں۔ آج ہم شاید ہمارا لقمہ حلال خالص نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری اولاد بھی ہمیں جوتے مار رہی ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے اولاد کی نافرمانی کا، کہ بندہ اپنی کمائی کی طرف دیکھے کہ میری کمائی ہے کیسی، میں کیا کھا رہا ہوں اور کیا کھلا رہا ہوں، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی۔ یہ تو بات واضح کر دی نا میں نے کہ لقمہ حرام ایک اندر گیا، دعا ہی نہیں قبول ہونی، دعا ہی نہیں قبول ہونی، باقی باتیں تو بعد کی، عبادت ہی قبول نہیں ہونی تیری۔ یہ تو میں واضح کر چکا ہوں، پورا خطبہ دیا میں نے اس بات پر۔ تو سبب، دوسرا بڑا سبب یہ ہے، ایک تو انسان راتوں رات مالدار ہونا چاہتا ہے، اور دوسرا سبب انسان مال کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتا ہے۔ تیسرا بڑا سبب انسان کا طمع، لالچ، ہرس، یہ انسان کو جو ہے وہ لے جاتا ہے، یہ بندے کو حرام کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ حدیث نہیں سنائی میں نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 وادیاں سونے کی ہو تو بندہ کہتا ہے تیسری بھی ہو، اور عہدہ، منصب، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، یہ لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ کس وجہ سے سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں ہماری روزانہ؟ یہ حکومت میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ کیا بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں؟ پیسے پر، یہ ووٹ جو خریدے دیے جاتے ہیں، یہ رشوت دی جاتی ہے، یہ کس پر؟ پیسے پر، پیسے کی بنیاد پر عہدہ، جاہ، منصب، یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ 4 دن میری واہ واہ ہو جائے گی، میرے پاس پیسے آ جائیں گے، اربوں روپیہ بولی لگتی ہے، اور یہاں پر ہمارے جتنے محکمے ہیں اکثر و بیشتر رشوت اور حرام کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، بغیر حرام کے کام ہی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ مال کے ساتھ بڑی محبت ہے، طمع ہے، لالچ ہے، اور چلو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایک گناہ کر لو تھوڑے سے پیسے زیادہ ہو جائیں گے، تھوڑے سے پیسے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ زمینوں پر قبضہ کر رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی کا حق مار رہے ہوتے ہیں؟ یہ بہنوں کا اکثریت 90% پاکستانی آبادی اپنی سگی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے۔ اگر شہروں میں تو دیتے نہیں ہیں، اگر آپ لوگ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں سوچنا بھی نہیں کہ ہم تجھے زمین دیں گے تیرے حصے میں، اور جو حصہ مانگ لیتی ہے بہن، اس کے ساتھ پھر قطع تعلقی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب تک حصہ نہیں مانگتی تب تک عیدیں بھی دیتے ہیں، تب تک بول چال بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، میری بہن کی بھی چنگی ہے، کنا انہوں میرے نہ پیار ہے، میرے بچے نہ کنا پیار کرتے ہو، جب وہ حصہ مانگ لے نہ تجھے جہیز دے دیا تھا، اب تو کیا کرنے آئی ہے؟ یہی مال ہے جس کی وجہ سے سگے بہن بھائیوں کو لوگ قتل کرتے ہیں، یہی مال ہے، آئے دن خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ سگی اولاد نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا مال کی وجہ سے۔ اور آج کل انشورنس سسٹم عام ہے، جس بچے کو پتہ چل جاتا ہے اس کے نام انشورنس ہے، جب یہ مرے گا تو اتنے پیسے ملیں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں۔ طمع ہے نا، لالچ ہے، انسان یہ بھی بھول گیا کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے پالا، اس نے مجھے پڑھایا، اس نے مجھے نکھایا، یہ میری سگی ماں ہے، یہ میری بڑی بہن، یہ ماؤں کے برابر ہے، لیکن وہ مال کی خاطر جو ہے وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ یہ کتنی وارداتیں ایسی ہوتی ہیں، اپنا ہی گھر کا برد نکلتا ہے قتل کرنے پر، کیما کر کے ٹوٹے کر کے دادی کو توڑے میں بھر کر باہر پھینک آیا۔ کس وجہ پر؟ کہ دادی نے سونا پہنا ہوا تھا، سونا وہ دیتی نہیں تھی، اس نے کہا چلو اس کا کام ہی ختم کرو، اپنے ہی پوتے نے دادی کو کاٹ دیا۔ ایک مثال،
सगे बहन भाइयों के वाक़यात कई भरे पड़े हैं, ज़मीनों पर लड़ाई झगड़ा फायरिंग होती है, दोनों ही मर जाते हैं, ज़मीन वहीं पर पड़ी रहती है। आप देहातों में निकल जाए ना, बन्ने ते लड़ाई हो जाती, बन्ने ते वो दरमियान में जो बाढ़ लगाई होती है ना, उस पर लड़ाई हो जाती है। तू इतने कई मारी होता, तू उस पर लड़ रहे होते हैं कि मैं इसको भी काश कर लूँ किसी तरीके से, दाने निकाल लूँ इसमें से भी, फसल बोलूँ इसमें भी। जहालत, सिर्फ पैसे, माल के साथ शदीद मोहब्बत, ये इंसान की ख़त्म नहीं होती। लुक़्मा हराम खाने वाले बंदे की मिसाल गिद्ध की मिसाल है, गिद्ध की। गिद्ध देखा आपने? गिद्ध मुर्दे खाता है, इसको जहाँ पर बू आती है ना, स्मेल आती है, उड़ता है, ये वहीं पर उतर जाता है। बल्कि कई लोग अपने मज़हब में वो अपने मुर्दों को पहाड़ों पर जाकर छोड़ आते हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है ना, हम तो बड़े इज़्ज़त और इकराम के साथ दफन करते हैं, मट्टी डाल देते हैं, मामला भी पर्दे में रखा, बताया नहीं इसको अज़ाब होगा कि इसको जो है वो जन्नत मिलेगी, पर्दे में से कहा। अल्लाह सुनाता तो तुम मुर्दे दफन करना बंद कर देते हो। वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को, मुर्दों को, लाशों को वो जाकर पहाड़ों पर रखाते हैं। दुनिया में भी मज़हब है, वो फिर उनको ये खाती हैं गिद्धे। ये गिद्ध जो होता है ना, गिद्ध जानवर, ये मुर्दे खाता है ज़्यादा, और जब खा खा कर इसका पेट भर जाता है ना, उल्टी कर देता है। जब उल्टी कर देता है, फिर बाद में अपनी उल्टी खाना शुरू कर देता है। हराम खाने वाले बंदे की मिसाल गिद्ध की मिसाल है। ये जो सरकारी दफातर के अंदर बैठे हुए अफसर हैं, इनको इतना प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ी इनको मिलती है, गाड़ी का पेट्रोल इनको मिलता है, रिहाइश इनको मिलती है, अच्छे पैसे इनको मिलते हैं, सारी सहूलियत इनको मिलती हैं, लाखों रुपया इनका फंड होता है, लेकिन फिर भी कोई गरीब बंदा, कोई 10,000, 15,000, 20,000 कमाने वाला बंदा चला जाता है, उससे भी 500 मिले 500 ले लेंगे, 200 मिले 200 ले लेंगे, चाय बिस्किट क्यों ना पीना पड़े, वो कहते हैं चलो चाय पिला दो, लेकिन हराम के बगैर ये साइन नहीं करने, मोहर नहीं लगानी। क्यों? जितना मर्जी उसको मिल जाए माल, उसके दिल में लुकमा, पेट में लुकमा हराम जाता है। वो खा खा कर उसका पेट भरता ही नहीं, वो कहता और दे आओ। हालांकि लाख रुपया कमाने वाला बंदा अगर चाय 150 की अपने पैसों से पी लेगा तो क्या हो जाएगा? ये तो एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। जिसके पास इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जमीनें हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, वो ना भी किसी गरीब से पैसे ले। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा। बिजली महकमे देख लें, गैस महकमे में देख लें, और हमारे दफातर में जाकर देख लें, गरीबों का सिस्टम पैसे के बगैर है ही नहीं। बंदा तंग आकर कहता है यार पैसे ले और मेरा काम करो। ये तमा और लालच है, ये तमा और लालच है। वरना जितने कब्जा करने वाले लोग हैं, ये लोगों के प्लाटों पर कब्जा करते हैं, लोगों के मालों पर करोड़ों रुपए के प्लाट होते हैं, अरबों रुपए के, घपला कर जाते हैं। क्या इन लोगों ने कब्रिस्तान नहीं देखा होता? ये किसी बंदे की कितनी पैलियां, कितने किले जमीन क्यों ना हो, क्या वो बड़ी लंबी चौड़ी किलों के अंदर जो है उसकी कब्र बनती है? नहीं, कब्र तो वही बननी है। बल्कि इन लोगों को ज्यादा कब्रिस्तान में लेके जाना चाहिए, वो बननी इतनी है। वो पिछले दिनों मैंने आपको बताया, एक बंदा पटवारी, उसने किसी की जगह पर कब्जा किया, मर गया, जब मिट्टी के अंदर दफन कर दिया ना, एक बंदा उसकी कब्र पर रोजाना आकर कहता, हालांकि सुनते नहीं कब्र वाले, लेकिन वो आ कहता पटवारी साहब किधर, इतनी सी जगह में, बस इतनी सी जगह में आपने दफन किया गया, और वो जो मेरी जमीन पर आपने कब्जा किया था वो साथ नहीं लेकर गए आप, वो आपने साथ ले जानी थी। तमा, लालच इतना है, अखीरी है। और पिछले दिनों एक खबर रसा एजेंसी में एक खबर छपी किसी मुल्क की, वो खबर इतनी फैली, सोशल मीडिया पर भी फैली, मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, याद नहीं आपको करवाता हूं। एक बंदे ने अपनी जो है वो बाप क्या मां फौत हुई ना, उसने कागज बनवाए, और कागज बनवाकर फटे शटे उसकी कब्र पर उन्होंने डाल दिए, स्लैपें वगैरह जो उन्होंने डाल दी। तो कहने लगा ओहो मेरा बटवा अंदर रह गया, मेरा बटवा अंदर रह गया, ऐसा करो मुझे ये पाँव की तरफ से एक स्लैब उठाओ, मैं जरा बटवा पकड़ कर ले आऊं। वो अंदर गया ना, जब अंदर गया तो जेब से उसने कागज निकालकर अपने बाप के अंगूठे पर, मां के अंगूठे पर उसने जो है वो स्याही लगाई, और अभी उस स्याही के साथ उस कागज पर, उस रजिस्ट्री पर, उन कागजों पर अंगूठे लगवा रहा था, वहीं पर उसको भी मौत आ गई। वो जब बाहर ना निकला, फिर लोगों ने देखा हो ये तो कागज पड़े हैं, ये तो अंगूठे लगवा रहा था।
انسان کی ہرس دیکھیں، لالچ دیکھیں، اور مردہ ماں کے انگوٹھے لگوا رہا ہے، مردہ باپ کے انگوٹھے لگوا رہا ہے۔ لالچ ہے نا، ختم نہیں ہوتی۔ اور جب قبضہ کرنے پر ہم لوگ آتے ہیں نا، مارنے پر آتے ہیں، پھر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مذہبی اور دیندار لوگ ہیں نا، کوئی بات نہیں، رگڑ جاؤ، پیسے دے لیں، کس کو اچھے لگتے ہیں، رگڑ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اور پہلی صف کے نمازی مار رگڑتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ دیتے ہی نہیں، لوگ اس طرف آتے ہی نہیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے میری بہن نے مجھے معاف کر دیا، بھائی کیوں نہیں اپنی بہنوں کو معاف کرتے حصہ؟ بہنیں کیوں معاف کرتی ہیں، بھائی کیوں نہیں معاف کرتے اپنی بہنوں کو حصہ؟ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اور بھابھی نے گھر میں نہیں جانے دینا، آنا جانا ختم۔ ایک خبر چھپی پچھلے دنوں میں، قبرستان کے اندر ایک بندے کو دفنانے کے لیے لے جایا گیا، قبر کے ارد گرد سارے اکٹھے ہیں، وہ عورت قبرستان چلی گئی، بندے کی سگی بہن، سگی بہن، وہ مرنا جینا کئی لوگ ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تو میری قبر، تو میرے گھر نہیں آنا، اور اپنے گھروں میں بھی نہیں جانے دیتے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میری چار پائی ماتھے بھی نہیں لانا، میرے منہ بھی نہیں دیکھنا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ تو نے میرا منہ بھی نہیں دیکھنا، میرے گھر بھی نہیں آنا، اور لوگ اپنے گھروں میں جانے بھی نہیں دیتے۔ لڑائی کی وجہ کیا تھی کہ بھائی، بہن نے بھائی سے حصہ مانگا، لڑائی ہوگی، علیحدگی ہوگی، گھر میں نہیں آنے دیا، وہ بہن قبرستان چلی گئی۔ جب دفنانے کے لیے لے کر گئے نا، سب لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر وہ عورت کہنے لگی جھولی اٹھا کر، یا اللہ، جس طرح تیرے اس بندے نے، میرے اس بھائی نے دنیا میں مجھے اپنی باپ کی وراثت سے محروم رکھا، تو اس کو جنت سے محروم رکھنا۔ جس طرح اس نے دنیا میں مجھے میرے حق سے محروم رکھا، تو اس کو دنیا میں بلکہ آخرت میں جنت سے محروم رکھنا۔ بد دعا دے دی سب کے سامنے قبرستان میں کھڑے ہو کر۔ ڈر جاؤ کسی کی آہ سے، اور پھر آ بھی اپنی بہن اور بھائی کی ہو، اپنی اولاد کی ہو، ناانصافی نہ کیا کرو کسی کے ساتھ، ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم، کسی کے 10 روپے بھی دینے والے ہیں نا، وہ بھی دے دو، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ اگر آپ طاقتور ہیں نا، آپ قبضہ کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن ایک دن آئے گا آپ پیسے دینے کے قابل نہیں رہیں گے، ڈکار تیری اولاد مارے گی، حساب تو دے گا۔ کہنے لگی اللہ، اس نے مجھے محروم رکھا ہے، تو بھی اس کو محروم رکھا ہے۔ جو خواہش میں نے آپ کو مثال دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکور ڈبہ بنا کر، فرمایا یہ انسان ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ ڈبے سے باہر لائن نکلی ہوئی ہے، فرمایا یہاں ڈبے پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات ہیں وہ ڈبے سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ہماری خواہشات یہ ہوتی ہیں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ 60-70 سال کا، 80 سال کا تو ہو چکا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، ابھی میں وہاں پر جاؤں گا، یہ کروں گا، بڑا لمبا چوڑا گھر بناؤں گا، لیکن اپنے پلاننگ میں موت کو تو شامل ہی نہیں کرتا۔ اور آپ کے شہر گجرانوالہ میں، بڑی بڑی سوسائٹی کو تو دور کی بات ہے، لوگوں نے احتجاج کیا، بڑی بڑی سوسائٹیز میں، بڑے بڑے ٹاؤنز میں قبرستان ہی نہیں، قبرستان ہے ہی نہیں۔ جب بندہ مرتا ہے تو دفنانے کے لیے غریبوں کے محلے میں، غریبوں کے محلے میں، جس ٹاؤن میں تو جاتا ہے وہاں پر تو تجھے قبرستان بھی بعض دفعہ نصیب نہیں ہوتا۔ بڑی ساری سوسائٹی اب بنانے لگے ہیں لوگوں کے احتجاج پر، آپ نے نہیں دیکھا؟ اور ڈالر کماتا بندہ، ساری زندگی پیسے کماتا بندہ، جب وہ مر جاتا ہے اس کو پاکستان بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان تو ہو گیا کہ قبرستان ہو گیا، ساری زندگی ادھر رہتا ہے، جب مر جاتا ہے اس کو ادھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہے تیری اور میری اوقات۔ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا، وہ جنازے والا۔ یہ ہے تیری اور میری اوقات کہ تیرے اپنے قبر پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے مٹی پاؤ، کم کھاؤ، اگے دیکھو، جنہیں جانا سی ادھر ٹر گیا۔ اب کیا مرنے والے کے ساتھ مر جائے؟ مرنے والے کے ساتھ مر جائے؟ یہ تو نہیں ہم سے ہوتا۔ یہ تیسرا بڑا سبب ہے طمع اور لالچ، جو انسان سے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ گناہ کرواتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک پولیس آفیسر کی ویڈیو وائرل ہوئی، پولیس آفیسر کی، یہ دیکھا کریں۔ میں یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے، ویسے تو قرآن و سنت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، جس بندے کو بڑا منصب مل جائے نا، کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے، یہ فرعون بن جاتا ہے۔ یہ جس طرح ہمارے جو ہے وہ بہت سارے اکثر اوپر مالدار لوگ، عہدے دار لوگ، یہ اپنی اپنی سیٹوں پر فرعون بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ سیٹ ملتی ہے خدمت کے لیے۔ یہ اپنی اولاد کا اپنا تو سوچتے رہتے ہیں، لیکن غریبوں کا نہیں سوچتے۔
ان کی طرف سے مر جائے کوئی، ان کی طرف سے کوئی پیدا ہو جائے، ان کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے۔ جب بندہ کرتا ہے نا ظلم، وہ کہتا ہے میں نے کون سا مرنا ہے، میرے کو کون سا موت آنی ہے۔ اور چھوٹے سے چھوٹے ریک کا افسر بھی جہاں پر اس کا بس چلتا ہے نا، اس کی داڑھ کے نیچے آئے صحیح کوئی تو وہ کہتا رگڑ دو۔ جہاں جاتا رشوت لیتا، جہاں موقع ملتا بدکاری کرتا۔ بڑے بڑے واقعات، بڑی پڑی ہے داستان ہماری، تو بڑے بڑے ایماندار آفیسر بھی ہیں، لیکن اکثریت ہماری حالت جو ہو گئی ہے وہ یہی ہے معاشرے میں، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچا لے۔ آنکھوں کا کوئی مسئلہ بنا، ڈاکٹروں نے آپریشن کیا، اب آپریشن کے دوران تھوڑے دنوں تک پٹی تو بنتی ہے، وہ چند دن بعد ہی وہ کہنے لگا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑا درد ہوتا ہے۔ میرا ڈی ایس پی رینک کا بندہ تھا، بڑی تکلیف ہے، بڑا درد ہے۔ ڈاکٹروں نے کوئی مشین وغیرہ لانا، اس کے نیچے نا پٹی کے نیچے کچھ ہو رہا ہے، لیکن لائیو ویڈیو بن رہی ہے۔ اس بندے کی جب پٹی کھولی گئی نا، اس کی آنکھ کے اندر کیڑے پڑنے شروع ہوئے اور اس کے دماغ تک کیڑے پڑ چکے تھے۔ یہ وہ بددعائیں ہیں جو لوگ دیتے ہیں، تینوں کیڑے پین کہتے ہیں نا ہم لوگ، کیڑے پین۔ اب یہ وہ بیماری ہے جو انسان پھر سوچتا ہو میں واپس آ جاؤں، اب میں بندے کے کسی کے پیسے مارے ہیں تو واپس دے دوں نا۔ اب تیری اولاد اکٹھا کر لیا تو نے، وہ سانبھ لے گی، وہ سنبھال لے گی، اب تو آگے چل، تو حساب دے، موج تیری اولاد کرے گی، تیرے بیوی بچے کرے گی۔ آپ نے اپنی بکت کا اور حیثیت کا اندازہ لگانا ہونا، بغیر بتائے فون بند کر کے کوئی 4 دن کے لیے غائب ہو جائیں۔ آپ نے میری اور ہم نے اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا ہے نا، یا جن بھی بچوں کی خاطر مرنے کو آئے ہوتے ہیں نا، ہلکان ہوئے ہیں، مرنے کو آئے ہیں، حلال و حرام کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے، 4 دن فون بند کر کے غائب ہو جائیں، کسی کو نہ بتائیں آپ کدھر گئے ہیں۔ لے آپ کے بیوی بچوں نے چند دن کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد تیری بیوی نے کہنا کہ بس لگتا ہے ختم ہو گیا، کام ختم ہے، اور لوگ ہم سے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں۔ تیرے بچوں نے کھانا پینا تو نہیں چھوڑنا، سب کچھ ویسے ہی چلتا رہے گا، وہ چند دن ادھر ادھر بھاگیں گے، بس تیری ختم۔ وہ مجھے یہ بتائیں، جب میرا باپ، آپ کا باپ، آپ کی ماں، میری ماں، ہمارا دادا پردادا، کس کو ہم میں سے اپنا دادا اور پردادا یاد ہے کسی کو یاد کہ کسی کو ہمارے پردادے کا پتہ ہو؟ بس زیادہ سے زیادہ دادے کا پتہ ہوگا، ایسے تھا وہ ایسا تھا، کام ختم، گیا تو گیا۔ یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہو جانا ہے۔ تو کس چیز کا ہمیں جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ غرور اور تکبر ہے؟ یہ بڑا سبب ہے انسان کے لقمہ حرام کھانے کا، کہ انسان پرواہ ہی نہیں کرتا اس چیز کی، کیونکہ لالچ ایسا کوٹ کوٹ کر بھر چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں کٹھا آن دو، کر لے کٹھا، اور آنے دے اور آنے دے، جتنا زیادہ مال ہو جائے گا اتنا زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ جب بندے کو اگر پتہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بلشت، ایک گٹھ، ایک بلشت کسی نے کسی کی جگہ پر قبضہ کیا، اللہ 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں پہنا دے گا۔ یہاں پر فوٹوں کے فوٹو، مربع کے مربع رگڑ گئے، رگڑو۔ یہ بنیادی سبب ہے، یہ بنیادی ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کو اس کی سنگینی کا پتہ ہی نہیں۔ مسلمان کو سنگینی کا علم ہو، اس کو پتہ ہو کہ بھائی معاملہ بڑا مشکل ہے، لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے عبادت بھی قبول نہیں ہونی اور جہنم میں نوالا کھانا پڑے گا، یہ میرا جسم جہنم کا ایندھن بنے گا لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے۔ لقمہ حرام کھانے پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ پہ بندہ جاتا ہے اور اللہ کہتے ہیں جا، یہاں پر بھی تیرا آنا قبول نہیں، صرف تیرے کپڑے، تیرا جوتا، تیرا جو ہے وہ دنیا کا لائف سٹائل، بس دنیا دیکھے، مال لگا دیا، گھر بنا دیا، ٹائلیں لگا دی، پتھر لگا دیے۔ تو کروڑوں روپیہ لوگ صرف اس بات پر لگا دیتے ہیں کہ میں نے باہر سے ٹائل منگوائی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بہت بڑا آدمی، میرا فلاں ٹاؤن کے اندر گھر ہے، بس وہ سٹیٹس بنتا ہے ایک بندے کا۔ اگر تو نے لقمہ حرام کے ساتھ یہ سٹیٹس بنایا تو فائدہ کیا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر آپ لقمہ حلال کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلاتے ہیں، آپ کا ٹوٹا ہوا سائیکل، ٹوٹی ہوئی جوتی، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹا پھوٹا گھر، بغیر ٹائل اور پتھر کے آپ کا کچا بنا ہوا مکان، آپ کے مکان کی، آپ کے سائیکل کی، آپ کے جوتے کی، آپ کے کپڑے کی اللہ کے ہاں وہ وقت ہے جو لقمہ حرام کھانے والے کی ہے ہی نہیں۔ آپ تو لاکھ درجہ بہتر ہے اس بندے سے۔ قناعت کر لیں، حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو رزق دیا، وہ اسلام لایا، جتنا ملا اس پر قناعت کر لیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ تو خوش نصیب ہے۔
اگر بندے کو پتہ ہو کہ میرے اعمال تولے جائیں گے اور یہ جو لوگوں کا غصب کیا ہوا یہ تولا جائے گا، میرے پلڑے میں ڈلے گا، پتہ ہو تو بندہ یہ کام ہی نہیں کرتا۔ اصل چیز یہ خوف الہی کوئی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں، ڈر ہی کوئی نہیں، وہ تو دیکھی جائے گی، ہے کتنا دلیر ہے انسان، کہتا دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، بہن کا حق مارا دیکھا جائے گا، بھائی کا مارا دیکھا جائے گا، اولاد کا مارا دیکھا جائے گا، ہمسائے کا مارا دیکھا جائے گا، اگر عہدے کا غلط استعمال کیا دیکھا، وہ ہر چیز میں دیکھا جائے گا۔ تو نے کچھ دیکھا ہی نہیں، تو صرف ایک رات اپنے کسی قبرستان کے باہر بیٹھ کر گزار کے آ، صرف ایک رات، تیرے 14 طبق نہ روشن ہو گئے، تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کے نیچے کیسے رہنا ہے۔ اور چلو قبرستان تو دور کی بات ہے، اپنے گھر میں کسی کمرے میں لائٹ کے بغیر، پنکھے کے بغیر، بجلی کے بغیر، گیس کے بغیر اپنے آپ کو بند کر لیں، لگ سمجھ جائے گی۔ اور جہاں پر رہنا ہی مستقل ہے، اب یقین کریں میرے ایک عزیز فوت ہوئے، قبرستان جانے کا موقع ملا، قبر بنا رہے تھے، وہ قبر بنا کر جب قبر بن گئی نا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ یہاں پر تو سادہ تو کسی نے نہیں رہنا، مر تو ہم نے بھی جانا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آج ان کی باری ہے کل میری باری، کہتے ہیں ہم، لیکن ہمارا یقین کوئی نہیں ہے، ڈاوا ڈول سا رہتا ہے، ہم کہتے پتہ نہیں کتنا کب مرنا ہے میں نے، لیکن مر ایسے جاتا ہے انسان جیسے مرنا ہی نہیں، جب آئے نہیں دنیا میں کبھی۔ ایسے بیٹھے بیٹھے قبرستان پر بیٹھے میں نے کہا چلو ویسے ہی، یقین کریں 1 منٹ یا 2 منٹ ایسے ہی میں قبرستان میں قبر کھلی ہوئی تھی، بندے اوپر کھڑے ہوئے تھے، میں اس میں لیٹ گیا قبر میں۔ جب قبر میں لیٹا نا، صرف میں نے اپنی قبر میں لیٹ کر ایسے آنکھیں بند کی 1 منٹ کے لیے، ابھی اوپر انہوں نے پھٹے نہیں ڈالے، کوئی چیز نہیں، کوئی مٹی نہیں، بس وہ درمیان میں ادھر بھی مٹی تھا، آپ بھی جانتے قبر آپ نے بھی دیکھی ہوگی ہمارے ہاں جس طرح بنتی ہے، بس 1 یا 2 منٹ کے لیے میں لیٹا۔ وہ دن گیا اور آج کے دن تک مجھے وہ منظر نہیں بھولا۔ اب سوچیں جب ہم نے پکا مستقل اس میں چلے جانا ہے، اوپر پھٹے اور سلیپیں آ جانی ہیں، مٹی اپنوں نے ڈال دینی ہے، واپس انہوں نے آ جانا ہے، نکالنا ہمیں کسی نے بھی نہیں ہے، وہاں پر جب حساب کتاب ہونا اور پھر مستقل وہاں پر رہنا ہے، جب بندے کو یہ پتہ ہو تو پھر بندہ آرام کھاتا ہے۔ یہ سوچو، اس طرف تو جاتے ہی نہیں ہم۔ وہ ایک ڈاکو تھا، غالباً فضیل تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا، وہ ایک ڈاکو تھا، وہ ڈاکہ ڈالتا تھا، ہر گھر میں ڈکیتی کرتا۔ ایک جگہ پر ڈکیتی کرنے کے لیے گیا، وہاں پر قرآن مجید کی آیت کریمہ کو بندہ پڑھ رہا تھا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے نا، ایسے سبب بن جاتا ہے۔ آیت کریمہ کی کوئی تلاوت کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں، ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ کہ وہ وقت نہیں آیا؟ سارا سامان وہیں پر چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کہنے لگا ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ چوری بھی چھوڑ دی، ڈکیتی بھی سب کچھ چھوڑ کر تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ آج یقین کریں میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے ڈرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اپنی قبر کی تیاری کرنے کی، اور اللہ ہمیں لقمہ حلال اتنا دے دے ہم حرام کی طرف جائیں نہ۔ یہ آج تیسرا خطبہ میں نے اس بات پر دیا ہے کہ لقمہ حرام کھانے کے سبب کیا ہیں۔ 4 بڑے بڑے سبب ہیں، بلکہ 5 میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان پر غور کریں، سمجھیں، اس ماحول کو سمجھیں۔ اور تھوڑا ٹائم تبدیل کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ کیونکہ سردیاں ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل بھی کریں۔ جو پکے بندے ہیں، مجھے پتہ ہے ڈیوٹیاں سب کی، میں بھی بڑی مشکل سے ملا ہوں آ کر، ڈیوٹیاں ہیں، لیکن کوشش کریں جلدی آیا کریں۔ جو پکے بندے ہیں وہ بھی بیچارے رہ گئے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں ان کو تو میں زیادہ کچھ کہتا نہیں ہوں، میں صرف آپ کو کہتا ہوں جس صرف 2 4 5 منٹ کا ان کا فرق پڑا ہے کہ آپ کے 2 4 5 منٹوں کی وجہ سے آپ کا اتنا بڑا ثواب چلا گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دوبارہ زندگی میں جو جمعہ چلا گیا نا، وہ دوبارہ نہیں آنا۔ باقی مال کی ہرس اور لالچ ہمیں اتنی ہے، کام ہمارے اتنے ہیں، یہ اللہ کی قسم جس دن تیرا اور میرا اعلان ہونا ہے نا، یہ اس دن بھی نہیں ختم ہونے، یہ اس دن بھی نہیں ختم ہونے۔ تو سمجھتا ہے نا کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میرے بغیر یہ کام نہیں چلتا۔ میں نے پہلے کہا آپ کو 4 دن فون بند کر کے غائب ہو جائیں، دیکھیں آپ کے بچے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ کی بیوی کا خرچہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، آپ کا گھر چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ وہ زمین اوپر کریں نیچے کریں، وہ کچھ بھی کریں، نظام چلے گا، ہر ایک کا چلے گا، تیرے بغیر بھی چلے گا۔
تو کیوں اپنے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہوئے کیوں اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، کیوں اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ ہفتے بعد تو نے ایک جمعہ اور خطبہ سننا ہوتا ہے، ساری مسجد خالی بھائی، کیوں؟ یہ لالچ ہے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں، طمع ہرس کوئی نہیں، آخرت کی فکر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت آئے تو ایمان کی حالت کے اندر موت نصیب فرما۔ جلدی آیا کریں، کوشش کیا کریں، محنت کیا کریں۔ آج کا پہلا جمعہ تھا، 10 منٹ پیچھے کیا ہم نے ٹائم، کوشش کر کے نا، جب آپ کوشش کریں گے پھر سارے کام ہو جائیں گے۔ 2 رکعت پڑھنے سے کھانا پوری ہوتی ہے، کھانا پوری، میں بار بار اس مسئلے کو سمجھا چکا ہوں، کھانا پوری نہ کیا کریں، سنت کے مطابق جمعہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ باقی آپ کی بھی مجبوری ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہر جمعے مجبوری نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر جمعے مجبوری نہیں چلتی۔ روزانہ ڈیوٹی تے لیٹ جاؤ نا تو مالک بھی کٹ چھڑتا ہے، روزانہ ڈیوٹی تے لیٹ جاؤ تو کدی کدار چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے کے رازوں دل کے رازوں کو جانتا ہے، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اس سستی کو چھوڑ دیں، ورنہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔